آج ہم اسٹیفن آر کووے کی مشہور کتاب دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یعنی بہترین لوگوں کی 7 عادات پر بات کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے پاس اس کا ایک تفصیلی جائزہ ہے جس کا ہم تجزیہ کریں گے۔ جی، مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس جائزے کے مطابق یہ کتاب ذاتی اور پیشہ ورانہ تبدیلی کا اتنا مؤثر ذریعہ کیوں مانی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ جائزہ بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ کتاب کی اصل طاقت جو ہے نا وہ وقتی نسخوں میں نہیں ہے، اچھا، بلکہ کردار سازی اور اصولوں پر مبنی زندگی، اس کا جو فلسفہ ہے اس میں ہے۔ جائزہ نگار کے مطابق بھی دیکھیں 1989 میں آئی یہ کتاب، جی لیکن اصول آج بھی حیرت انگیز طور پر متعلقہ ہے۔ ہاں، یہ تو کمال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جائزے نے ان 7 عادات کو کیسے دیکھا ہے۔ پہلی 3 جنہیں ذاتی فتح کہا جاتا ہے، جی پہل کرنا، ذہن میں انجام رکھ کر شروع کرنا اور اہم کام پہلے کرنا، ان کے بارے میں جائزے میں کیا خاص بات لکھی ہے؟ دیکھیں، جائزہ اس نقطے پہ بہت زور دیتا ہے کہ کوی کا جو انسائیڈ آؤٹ اپروچ ہے نا، یعنی اندرونی تبدیلی سے بیرونی کامیابی، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے۔ یہ پہلی 3 عادات اصل میں اسی کی بنیاد ہیں۔ جائزہ نگار کا کہنا ہے کہ کوی کا پیغام یہ ہے کہ جب تک آپ خود پر قابو پانا، اپنی ذمہ داری قبول کرنا یہ نہیں سیکھتے، اچھا، تب تک وہ جو باہر کی کامیابی ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طرح سے خود احتسابی کا عمل ہے۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، یعنی صرف عادتیں جان لینا کافی نہیں، اصل تبدیلی اندر سے آنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، پھر اگلی 3 عادات ہیں عوامی فتح والی، جیت جیت سوچنا، پہلے سمجھنا پھر سمجھانا اور ہم آہنگی پیدا کرنا، سنرجی۔ جائزے نے ان کے باہمی انحصار والے پہلو کو کیسے دیکھا ہے؟ جی، جائزے کے مطابق ان عادات کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ تعلقات کو ایک مسابقتی میدان کے بجائے باہمی تعاون کی جگہ کے طور پر دیکھتی ہیں۔ ٹھیک، خاص طور پر وہ جو عادت ہے پہلے سمجھیں پھر سمجھائے جانے کی کوشش کریں۔ جائزہ نگار نے اسے مؤثر کمیونیکیشن اور اچھے تعلقات کی بالکل بنیاد کہا ہے۔ ہمدردانہ سماعت، ایمپیتھک لسننگ۔ جی ہاں، اور ہم آہنگی یا سینرجی کو صرف ٹیم ورک نہیں کہا، بلکہ یہ کہ اختلافات کو کیسے ایک تخلیقی قوت میں بدلا جائے۔ یہ اصل میں اصول ہیں، صرف تکنیکیں نہیں۔ صحیح۔ اور 7ویں عادت آری کو تیز کرنا، یعنی شارپن دی سا، خود کی تجدید۔ کیا جائزے میں اس کی اہمیت پر بھی بات ہوئی ہے؟ ہاں بالکل ہوئی، اور جائزے میں اسے اکثر نظر انداز کی جانے والی مگر شاید سب سے اہم عادات میں سے ایک کہا گیا ہے۔ اچھا، جائزہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ عادت باقی تمام 6 عادات کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ جو جسمانی، ذہنی، روحانی اور سماجی تجدید ہے نا، اس کے بغیر بہترین کارکردگی وہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ یعنی یہ توازن اور تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، طویل مدتی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ایک مسلسل بہتری کا عہد ہے، ختم نہ ہونے والا عمل۔ تو مجموعی طور پر جائزے نے کتاب کی اصل طاقت کن چیزوں میں بتائی ہے؟ ظاہر ہے اصولوں کا لازوال ہونا تو ایک بڑا نقطہ ہے۔ جی بالکل، جائزے کے مطابق اس کی طاقت اس کے منظم ڈھانچے میں ہے، اصولوں کی گہرائی میں ہے، اور یہ کہ یہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتی ہے۔ ہر شعبے پر۔ جائزہ نگار نے اسے ایک لائف آپریٹنگ سسٹم جیسی تشبیہ دی ہے۔ لائف آپریٹنگ سسٹم، واہ! لیکن کیا جائزے میں کچھ ممکنہ کمزوریوں یا چیلنجز کا بھی ذکر تھا؟ جیسے آپ نے کہا اصول گہرے ہیں، تو شاید کچھ لوگوں کو یہ پیچیدہ لگتی ہو۔ جی، یہ بات جائزے میں تسلیم کی گئی ہے کہ یہ کوئی ہلکی پھلکی ریڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے تصورات گہرے ہیں، انہیں سمجھنے اور اہم بات یہ کہ اپنانے میں وقت لگتا ہے، سنجیدہ کوشش چاہیے۔ ہاں، عمل درآمد میں وقت لگتا ہوگا۔ بالکل، جائزہ نگار کا مشورہ بھی یہی تھا کہ اسے آہستہ آہستہ پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ بس ایک ہی نشست میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوئی فوری حل والی کتاب نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ اسی لیے شاید جائزہ نگار نے اسے 5 میں سے 5 ستارے دیے اور آخر میں لکھا کہ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ جینے کی کتاب ہے۔ یہ جملہ تو خود ہی بہت کچھ کہتا ہے۔ یقیناً بہت گہری بات ہے، اور یہ اصول، جیسا کہ جائزے میں بھی اشارہ ہے، آج کی جو تیز رفتار دنیا ہے نا،
معلومات کا سیلاب ہے، توجہ بھٹک جاتی ہے، تو ایسے میں یہ اصول اور کردار پر مبنی زندگی شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ جی، ایک لنگر کی طرح۔ بالکل درست۔ تو آج کے اس تجزیے کی روشنی میں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سامعین بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آج کسی کو ان 7 میں سے صرف ایک عادت پر پوری توجہ دینی ہو تو جائزے کے نکات کو دیکھتے ہوئے کون سی عادت سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ فوری مثبت تبدیلی لا سکتی ہے کسی کی زندگی میں، اور کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔